السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی 10ویں کی کتاب سے نعت پڑھیں گے۔ یہ نعت احسان دانش نے تحریر کی ہے، اور احسان دانش کا نام جو ہے وہ جانا پہچانا نام ہے اردو شاعری میں۔ ان کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہاں میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ احسان دانش کا دور حیات 1914 تا 1982 ہے۔ ان کا نام احسان الحق ہے، تخلص دانش ہے۔ ان کی جائے پیدائش کاندھلہ ضلع مظفر گڑھ یو پی سے ہیں۔ ان کے استاد کا نام حافظ محمد مصطفیٰ ہیں، جن سے انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اور ایک یاد رکھنے والی بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے نہایت غربت میں زندگی گزاری۔ ابتدا میں انہوں نے ہر طرح کی مزدوری کی، اینٹیں ڈھوئیں اور ہر طرح کی مزدوری کی، اس لیے ان کو مزدور شاعر کے نام پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں جو آپ کو یاد رکھنے والی چیز ہے، ان کی تصانیف حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کاریگر، آتشِ خاموش، گورستان، زخم و مرہم، شیرازہ، آپ بیتی جہان دانش۔ جی آج ہم ان کی آپ کے سلیبس میں موجود ایک نعت پڑھیں گے۔ بڑی خوبصورت نعت ہے، اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ پہلا شعر دیکھیے گا۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا، امین آ گیا، غمگسار آ گیا۔ اب یہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ لیجئے۔ دو عالم، دونوں جہانوں کا، امدادگار، مدد کرنے والا، امین، امانت دار، غمگسار، غم بانٹنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جن کا وجود صرف اس دنیا کے لیے ہمارے لیے مددگار نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کر ہم دونوں جہان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں بھی کامیابی پائیں گے اور آخرت بھی ہمارے لیے کامیابیاں لے کر آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب پیغمبر ہیں جنہوں نے ایسی تعلیمات ہم تک پہنچائی جو نہ صرف ہمیں اس دنیا میں کامیاب اور بہترین انسان بنانے میں مددگار ہیں، بلکہ آخرت کو سنوارنے میں بھی مددگار ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کی سب سے بڑی صفت ہے، امین، امانت دار۔ آپ بہت امین تھے، امانت دار تھے۔ کفار جو آپ پر یقین نہیں رکھتے تھے، آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ آپ بہت ایماندار ہیں، لہٰذا وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے تاکہ ان کی چیزوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور جب ان کو ضرورت ہو وہ آپ سے واپس بھی لے لیں۔ تو آپ نہایت ایماندار تھے، صادق و امین تھے، اور غمگسار تھے۔ آپ دوسروں کے غم بانٹتے تھے، آپ دوسروں کے غم میں، ان کی تکلیف میں ان کے لیے مدد کرتے تھے۔ آپ ہر اپنے پرائے کا غم کھاتے تھے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ آپ کو کس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ کی مدد تمام لوگوں کے لیے تھی، چاہے وہ کفار تھے یا مسلمان تھے۔ آپ سب کے غمگسار تھے، ان کے غم بانٹتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ یہاں پر 2-3 لفظ ہیں جو آپ کے لیے کی ورڈ کے طور پہ استعمال ہوں گے، اور جن الفاظ کو استعمال کر کے آپ اپنے الفاظ میں ایک بہترین تشریح تخلیق کر سکتی ہیں۔ اس میں دو عالم، امدادگار، امین اور غمگسار، یہ وہ کی ورڈ ہے جن کو لے کر آپ ایک بہترین تشریح لکھ سکتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا، قرار آ گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کے بارے میں، جس خوبی کے بارے میں بتایا ہے وہ یہ کہ آپ نے غریبوں اور یتیموں کو برابر حقوق دیے۔ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے،
آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ آپ کے آنے سے لوگوں کو ان کا اصل مقام ملا۔ آپ کے آنے سے پہلے غریبوں کی بہت برے حالات تھے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا، بلکہ کمزور پر طاقتور غالب رہتے تھے، اور وہ اپنے ظلم و ستم سے ان کے لیے زندگی کو وبال بنا دیتے تھے، اور یتیموں کے حقوق مارے جاتے تھے، یتیموں کو ان کا جائز حق نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے غریبوں کے، یتیموں کے، مسافروں کے، ہر چیز کے، انسانوں اور جانوروں کے ہر چیز کے حقوق متعین کیے، اور وہ حقوق ہمارے لیے لازمی قرار دیے گئے۔ اسلامی تعلیمات کو اگر ہم لیتے ہیں تو ہم پر اس دنیا میں دو طرح کے حقوق فرض ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں، اس کی عبادات سے متعلق ہیں، لہٰذا وہ ہمیں رب کی ذات جو بہت غفور الرحیم ہے اپنے کرم سے معاف بھی فرمائیں گے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کی بات ہے، وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ غریب، وہ یتیم ہمیں معاف نہیں کرے گا جس پر ہم نے ظلم کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کے ہم سب کے حقوق ہم پر واضح کیے اور بتایا کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کس طرح سے ادا کرنے ہیں، اور یہ ہم پر فرض ہیں۔ اس وجہ سے سب کو سکون آ گیا، سب کو قرار آ گیا، ساری دنیا پر ایک سکون چھا گیا، سب نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا اور اس دنیا کو اپنے لیے گلزار بنایا، اور اس دنیا میں سکون اور عزت و احترام سے اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔ یہاں پر 2-3 لفظ کو لے کے آپ اپنی تشریح کو بہترین اور لمبا لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جتنی آپ تشریح کو تفصیلاً لکھیں گے اتنے ہی زیادہ بورڈ آپ کو نمبر دے گا۔ آپ نے تشریح کو بہت تفصیلاً لکھنا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے صرف آئیڈیا پیش کیا جا رہا ہے، آپ اپنے الفاظ سے اس تشریح کو مزید لمبا کریں گے، تفصیلاً لکھیں گے۔ اس میں آپ کے لیے کی ورڈز جو ہوں گے وہ غریبوں، یتیموں، سکون اور قرار، ان کو لے کے آپ اپنے الفاظ کے ساتھ بہترین تشریح لکھتے چلے جائیے۔ اگلا شعر دیکھیے، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ذات ایک ایسی ذات تھی جو سب کے لیے رحمت بن کے آئی۔ آپ نے اس دنیا میں آ کے صرف ایک اصول اپنایا، وہ تھا محبت کا اصول۔ آپ نے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ کی تعلیمات، آپ کی اخلاق، آپ کی محبت کو دیکھ کر کفار آپ پر ایمان لے آتے اور اس بات پر یقین رکھتے کہ ایک ایسا انسان جس کا کام ہی محبت ہے، جو صرف انسانوں سے نہیں دنیا کی ہر مخلوق سے، جانوروں سے، پرندوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ کتنا شفیق ہے، وہ کتنا مہربان ہے۔ آپ صرف محبت کے اصول کو لے کے اس دنیا میں آئے، آپ کی ذات سے محبت چھلکتی تھی، ہر کسی کے ساتھ محبت، ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک، یہ وہ صفات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی تھی کہ جنہوں نے لوگوں کے دل موہ لیے۔ آپ کا پیغام صرف محبت کا تھا، آپ نے اس محبت کے پیغام کے ذریعے اپنی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ محبوب پروردگار آ گیا، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، محبوب پیغمبر ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر میں سے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین پیغمبر ہیں، اسی لیے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، آپ آخری نبی بن کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین پیغمبر بن کر آئے۔ یہاں پر آپ کے لیے جو آپ کے الفاظ کی ورڈ کے طور پر ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنی تشریح کو تفصیلاً لکھ سکتی ہیں، وہ ہے اصول محبت، محبوب پروردگار۔ اگلا شعر دیکھیے گا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا، عرفان ہونا پہچان ہو جانا۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے جب انسان نے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا تو انسان کو پتہ چلا کہ ان کا اصل وجود کیا ہے، ان کی اصل پہچان کیا ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے انسان ایک دوسرے کی اصلیت کو نہیں پہچانتا تھا، امیر غریبوں پہ ظلم کرتے تھے، ہر طرف ظلم کا دور دورہ تھا، اور عرب جو تھا وہاں پر اس قدر جہالت چھائی ہوئی تھی کہ کوئی انسان، ایک انسان دوسرے انسان کی قدر و منزلت کو جانتا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی تعلیمات سے لوگوں کو ان کا اصل مقام یاد دلایا اور بتایا کہ وہ اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ان کا مقصد اس دنیا میں آنے کے لیے کیا ہے، اور ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، اور انسان کی اصل پہچان کیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے عظیم ترین مخلوق بنا کے بھیجی۔ انسان نے ایک دوسرے کا رتبہ پہچان لیا، ایک دوسرے کی اہمیت کو جان لیا، اور اس بات کا مکمل یقین ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل اعتبار آ گیا کہ آپ کی تعلیمات بالکل صحیح ہیں اور ہمارے لیے رہتی دنیا تک مشل راہ ہیں، اور ہمیشہ آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم اس دنیا جہان میں اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے گا، بجھے گا نہ جس کا چراغی محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا۔ جی، پیغمبر ذی وقار، عالی قدر پیغمبر، ایسا پیغمبر جس کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ جب تک آپ کی محبت ہمارے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک ہم صحیح مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ آپ کی محبت ہمارے لیے اتنی زیادہ اہم ہے کہ دنیا کی کوئی بھی محبت اس محبت کے آگے اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی۔ ہم آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دینا بھی اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا عالی مرتبہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اس کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں جل رہا ہے، ہمیشہ جلتا رہے گا اور کبھی بھی نہیں بجھ سکتا، کیونکہ مسلمان اس چیز پہ پکا عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کی محبت ہمارے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہم آپ کی محبت کو اپنے دل سے کبھی بھی نکال نہیں سکتے، یہ چراغ کبھی بجھ نہیں جا سکتا۔ آپ اتنے عالی وقار، اتنے بلند مرتبہ پیغمبر ہیں کہ آپ کے نام پر ہم اپنی جان قربان کر دینا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ یہاں پر 2-3 لفظ آپ کے لیے جو ہیں وہ کی ورڈ کے طور پہ ہوں گے، چراغ محبت، پیغمبر ذی وقار۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ اپنی تشریح کو تفصیلاً لکھیے۔ اگلا شعر دیکھیے گا، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا۔ یہاں پر شاعر مسلمانوں کو مبارک دے رہے ہیں، مسلمانوں کو اس چیز کی مبارک دے رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی ہستی راہ دکھانے کے لیے میسر ہوئی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام سے سینکڑوں درجہ بہتر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ قیامت تک آپ لوگوں کو اپنی تعلیمات کے ذریعے راہ دکھاتے رہیں گے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے آب حیات پی رکھی ہے اور تا قیامت آپ لوگوں کے لیے رہنمائی کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام سے سینکڑوں درجے بہتر ہیں اور سینکڑوں درجے صحیح راہ دکھانے والے ہیں۔ شاعر نے مسلمانوں کو مبارک دی ہے کہ مسلمانوں آپ کو مبارک ہو،
کہ ہمارے پاس ایک ایسی ہستی ہے جن کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ تعلیمات کبھی بھی ہمارے لیے غلط ثابت نہیں ہو سکتی، اور تا قیامت ہم ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہترین بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے لیے جو کی ورڈ ہیں وہ زمانے کو مبارک اور خضر صدرہ گزار آ گیا۔ ان الفاظ کو لے کر آپ اپنی تشریح کو بہترین اور تفصیلاً لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ حوالہ اشعار میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور یہ وہ حوالہ اشعار ہیں جن کو آپ تمام اشعار میں حوالے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہر تشریح میں حوالہ اشعار ضرور ہونا چاہیے اور کوٹیشنز ہونی چاہیے، اور آپ کے آیات کا یا احادیث کا ترجمہ ہونا چاہیے۔